عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. سرور کے ہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، سرور کے ہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، بارے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، بارے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے تنہائی
چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اسے کیا لیکن رضا نے ختم سخن اسے کر دیا اس سے اگلا مصرع جو ہے یہی اہل سنت و جماعت کی عظیم ترجمانی ہے کچھ کم سوچ کم خیال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت اتنی بیان کرتے ہیں کہ حضور کو رب سے بڑھا دیتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے جن کی وجہ سے بدنام کیا جاتا ہے ان کا شعر کیا ہے ذرا قابل غور ہے توجہ کی طلب ہے جن کی وجہ سے بدنام کیا جاتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں میرے غور شعر ہے پہلا مصرع ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اسے پہ کر دیا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سبحان اللہ کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سید یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکم یا سید یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابہ یا سید یا رسول اللہ جل مجدہ العظیم بے مثال ذات ہے کہ جس رب قدوس نے ہم پہ احسان عظیم کیا کہ ہمیں اپنی معرفت کے لیے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے اپنی تعلیمات کے حصول کے لیے اور بذات خود ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہمیں جو رہبر عطا فرمایا جو رہنما عطا فرمایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے ہمیں ایسا عظیم رہبر عطا فرمایا کہ جس کے برکت سے جس کے توسل سے جس کے تصدق سے ہماری دنیا بھی ہے ہماری آخرت بھی ہے جس کی برکتوں سے ساری کائنات میں بہار ہے جس کی برکت سے ہم سب کی آپس کی محبتیں اور تعلقات ہیں جس کی نسبت سے انسان کو انسانیت مل گئی جس کی نسبت سے پوری کائنات کو رنگے بہاری مل گئی جس کی برکت سے اللہ نے دوزخ میں گرنے سے بچایا جس کی برکت سے اللہ نے ہمیں بندر اور سور کی طرح چہرے کے مسخ ہو جانے سے بچا لیا جن کی برکت سے
اللہ نے ہمیں زمین میں دھنسنے سے بچایا، جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں اپنی یاد میں مصروف ہونے کا ڈھنگ بتایا، جن کی برکت سے اللہ نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ بتا دیا، جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرما دیا، جن کی برکت سے اللہ نے ماہ رمضان عطا فرما دیا، جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں کعبۃ اللہ کی بہاریں عطا فرمائی ہیں، جن کے صدقے سے، جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے زمین و آسمان نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے سورج چاند ستارے نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے درخت شجر حجر پتھر نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ وہ ہیں تو سب کچھ ہے، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور وہ نہ ہوتے تو خود رب کائنات کے ربوبیت کا اظہار بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے اپنے اظہار ربوبیت کے لیے، اپنے شان ربوبیت کے اظہار کے لیے رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنی معرفت کو عام پھیلانے کے لیے اپنے رسول کو دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اللہ نے اپنا فضل و کرم کرنے کے لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کا اعلان معظم فرما کر اہل ایمان پر احسان عظیم کیا ہے کہ اے مومنو، میں نے جو محبوب بھیجا ہے اسے تھوڑا نہ سمجھنا، اسے گھٹیا نہ سمجھنا، اسے ناقص نہ سمجھنا، اسے پرعیب نہ سمجھنا۔ یہ میرا محبوب ہے، یہ وہ محبوب ہے جس کی زیارت کی منشا آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کرتے رہے تھے۔ یہ وہ میرا محبوب ہے جس کا امتی ہونے کا شرف حضرت موسیٰ اور عیسیٰ جیسے کرتے رہے تھے۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ میرا محبوب ہے جس کے توسل سے آدم کو توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ میرا محبوب ہے جس کی برکت سے روح کو طوفان سے نجات ملتی ہے۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ میرا محبوب ہے جس کے توسل سے میں نے تمہیں دنیا میں بہاریں عطا فرما دی ہیں۔ اور آپ اس کے دوسرے زاویے کے ساتھ بات کروں، یوں کہوں گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی دور میں وہ نبی تشریف لا سکتے تھے، مگر اللہ کے حبیب محبوب خدا، محبوب کائنات، محبوب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جہان پسند آیا ہے، وہ ہر عالم کے مالک ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہر عالم کے مالک ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وہ خواہش کرتے رہے اور یہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قبلہ صاحبزادہ صاحب۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ کہاں حضرت آدم ہے، کہاں نوح ہے، کہاں شیس ہے، کہاں یوسف ہے۔ اگر نام محمد را یا ولد شفیع آدم، اگر نام محمد را یا ولد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نمو غرق بچینا۔ اگر محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ نہ ہوتا تو آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی، روح کو طوفان سے نجات ملتی،
तूफान नूह से रूह को और आपके साथ ईमान लाने वालों को निजात मिली है तो नाम मोहम्मद का वसीला है। अगर आदम को तौबा कबूल होती है तो नाम मोहम्मद का वसीला है। मोहम्मद करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो कायनात में कुछ भी ना होता। सब कुछ है तो हुजूर की बरकत से है। और कहने वाले आशिक़ सादत ने क्या कहा था, वो कहते हैं हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, आंचे तूबा हमादारन तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, हुस्न यूसुफ बड़ा कमाल का था। मूसा अलैहिस्सलाम का यदे बैदा मशहूर था। ईसा अलैहिस्सलाम का दम करना, अबरस के मरीजों को शिफा याद करना, मादर जात अंधों को बीनाई अदा करना, ये सब नेमतें सब मौजूदात मुसल्लम हैं। मगर आगे खूबा हमादारी उनकी एक एक खूबी थी। या रसूल अल्लाह, आप तने तन्हा हो हैं जिन्हें अल्लाह ने यूसुफ का हुस्न भी अता किया है, ईसा का दम भी अता किया है, मूसा का यदे बैठा भी अता किया है। और अल्लाह ने सारे अंबिया के वसाइल ये तने तन्हा रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठे कर रखे हैं। हुजूर तमाम अंबिया और रसूल के मजमा हैं, हुजूर तमाम अंबिया और रसूल के मुरक्कब हैं। हुजूर से सारी कायनात को बहारें मिल रही हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से सारी कायनात को बहारें मिल रही हैं। अंबिया को नबूवत रसूल के सत्य से मिली है, रसूल को रिसालत रसूल के सत्य से मिली है, मलाइका को अज़मत रसूल की वजह से मिली है, जन्नत का हुस्न रसूल की वजह से है। अरे मैदान माशर, ये जमीन है तो आसमान है, ये सारी कायनात रसूलुल्लाह की वजह से है। जमीनों जमात तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, ये सारी कायनात रसूलुल्लाह की वजह से है। ये कायनात रसूलुल्लाह की वजह से है। क्या मतलब? कायनात के होने की अलामत है। कायनात के होने का सबूत ये है कि कायनात की जान मौजूद है, कायनात की जान मौजूद है। ये रोशनी है, नजर आ रही है हमें, हम देख रहे हैं कि रोशनी है। अगर हम कहें कि रोशनी तो है लेकिन बल्ब नहीं है, ये रोशनी जो है रोशनी है मगर बल्ब नहीं है, तो सुनने वाला कहता है कि जनाब आप तो पागल हैं, बेवकूफ हैं। अगर बल्ब नहीं है तो रोशनी कहाँ से आ गई? अगर ये लाइटें नहीं है तो रोशनाई कैसे है? अगर चांद नहीं है तो चांदनी कैसे है? सूरज नहीं है तो रोशनाई कैसे है? ये सारी कायनात का जो निजाम चल रहा है ये रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से चल रहा है। कायनात की जान है तो कायनात है, अगर जान ना हो कायनात भी नहीं है। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभानअल्लाहिल अज़ीम। रसूल मुकर्रम शफ़ीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बरकत से सारी कायनात में बहारें मिल गई। हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए ये ज़मीन व आसमान को बनाया गया, अर्श व कुर्सी को बनाया गया, लौह कलम को बनाया गया, सूरज चांद सितारे को बनाया गया, सारी कायनात को रसूल के लिए बनाया गया। और मैदान महशर में रसूल की अज़मत को निखारने के लिए बनाया गया है। अहले इश्क व मोहब्बत इमाम हसन रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि फ़क़त इतना सबब है इनक़ादे बज़्म महशर का, फ़क़त इतना सबब है इनक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज दुनिया पूरी कायनात जो है रसूल की वजह से है। मैदान महशर को कायम किया रसूल की वजह से ये भी कायम हो रहा है कि आज जिसने पूरी जिंदगी में रसूलुल्लाह की अज़मत को नहीं माना, पूरी कायनात में सारी बहारों को देखने के बावजूद जिसने रसूल की अज़मत का इतराफ नहीं किया, वो आज मैदान महशर बदवा है। महशर के मैदान में हर एक अपनी अपनी पड़ी है। अल्लाह रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू के इशारों को देख रहा है। मेरे रसूल का इशारा किस तरफ है? मेरा रसूल क्या कह रहा है? मेरा रसूल क्या कहता है? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैदान महशर में अल्लाह के वज़ू सजदा करूंगा,
اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کروں گا، سجدہ ریزی کروں گا، سجدے میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کروں گا، اور دعا کرتے کرتے سجدہ میں طویل کر دوں گا، لمبا سجدہ کر دوں گا، سجدہ لمبا کر دوں گا، اور یہاں تک کہ اللہ جل مجدہ العظیم کی طرف سے ندا آئے گی کہ اے میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیں، مانگیں کیا مانگنا چاہتے ہیں، سوال کریں آپ کا سوال سنا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ کریم آقا فرماتے ہیں میں سر اٹھا کے کہوں گا یا اللہ تیری امت کی مغفرت فرما، سبحان اللہ، پھر سجدہ کروں گا، سجدہ طویل کروں گا، بار بار ایک ہی دعا کروں گا اے اللہ تیری امت کی مغفرت فرما۔ کسی کو بھی نہیں کہا جائے گا کہ مانگ دیا جائے گا، کسی کو نہیں کہا جائے گا شفاعت کرو کی جائے گی، سب سے پہلے نمبر پہ جس کو کہا جائے گا وہ رسول اللہ کے بارے میں، حضور سے پہلے کسی کو نہیں کہا جائے گا۔ اچھا بھائی کیسا عظیم اتفاق ہے علماء کرام، خیرت مندان حضرات توجہ کریں، جب اللہ کریم نے ساری ارواح کو اکٹھا کیا اور کیا فرمایا الست بربکم، سب خاموش، پھر فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب خاموش، تیسری بار پھر کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب خاموش ہیں، رسول اللہ بولتے ہیں بلا، سبحان اللہ، سارے خاموش کیوں ہیں؟ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب سے پہلے کوئی زبان کھولے، اس لیے سب کے سب خاموش ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا بلا، کیوں نہیں کہ اللہ کو ہمارا رب ہے، جب رسول اللہ نے بلا کہہ دیا تو حضور کی بلا کو سنتے ہوئے سب انبیاء نے کہا بلا، اولیاء نے کہا بلا، اور اتقیاء نے کہا بلا، اصفیاء نے کہا بلا، اہل ایمان نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو سیم وہی معاملہ ادھر عالم ارواح میں تھا، اور میدان محشر میں کسی کے نہیں سنے جائے گی، سب سے پہلے رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کے لمبا سجدہ کریں گے، دعا کریں گے، سب سے پہلے کہا جائے گا اے حبیب پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے، سوال کر تیرا سوال سنا جائے گا، شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ جب یہ اعلان ہوگا رسول اللہ کی شفاعت کا سوال جو ہے ہو جانے کے بعد پھر باری آئے گی باقی انبیاء کی شفاعت کرنے کی، پھر باری آئے گی اولیاء و اصفیاء کی شفاعت کرنے کی، پھر باری آئے گی علماء و فقہاء کی شفاعت کرنے کی، پھر باری آئے گی کفار اور قراء کی شفاعت کرنے کی۔ عالم ارواح میں کیا ترتیب تھی؟ سب سے پہلے رسول اللہ نے کہا یا اللہ کوئی نہ پائے ہمارا، اور میدان محشر میں سب سے پہلے رسول اللہ ہی سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں امت کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ یہ عالم ارواح کے حضور کے لیے ہے، عالم اجسام کے حضور کے لیے ہے، اور عالم محشر جو ہے وہ بھی رسول اللہ کے لیے ہے۔ آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہاں ہے تو ہم حضور کے لیے ہیں، وہاں ہے تو ہم حضور کے لیے ہیں، بغیر اس کے ہے پھر کیا؟ پیچھے پہ رہ گیا کچھ بھی نہیں کیا رہ گیا۔ امام اہل محبت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں، سبحان اللہ، میں تو مالک یہ کہوں گا کہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، عظمت قرآن، عظمت قرآن، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور وہی شعر میں پھر پڑھنے لگا ہوں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ سخن کہتے ہیں گفتگو کو، پہلے بولتے رہے ہیں کہ تجھے سرور کہوں، مالک کہوں، آقا کہوں، مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں، میں تجھے کیا کیا کہوں، کیا کیا نہ کہوں،
आखिरी नंबर पे आके फरमाते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया। रज़ा ने अपनी बात को खत्म कर दिया। क्या खत्म किया? खालिक का बंदा, खलक का आता कहूँ तुझे, बंदा खालिक का है, इसमें कोई शक नहीं है। हुजूर अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर खालिक के बंदे हैं, मगर मखलूक के मालिक हैं, मखलूक के आका हैं, मखलूक के मौला हैं। बस ये फर्क है, रसूलुल्लाह मखलूक हैं और अल्लाह खालिक है। इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। यानी अल्लाह रब्बे कुद्दूस खालिक ही है, रसूलुल्लाह मखलूक ही हैं। खालिक हकीकी ने अपनी सारी मखलूक के लिए एक मखलूक को चुना। अल्लाह ने सारी मखलूक में एक मखलूक मोहम्मद रसूलुल्लाह के बात में चुन के पूरी मखलूक के लिए अफज़ल व आला बना दिया, अफज़ल व आला बना दिया। और कितना अफज़ल व आला बनाया कि सैयद आलम पूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, आराम कर रहा था, और अचानक मैंने सोते में देखा, आलमे ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते ज़ाहिर हो गए। एक मेरे पाँव की तरफ खड़ा हो गया, दूसरा फरिश्ता मेरे सर वाली तरफ खड़ा हो गया। एक ने दूसरे से बोला कि यार ये कौन है? जवाब मिला कि ये आखिर ज़मां नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सवाल करता है वो कि यार इसका हम वजन तो कर देखें, ये कितना तगड़ा है, कितना भारी है, कितना आला है, कितना आरफा है। सरकार फरमाते हैं मैं ख्वाब देख रहा था, तराजू लाया गया, तराजू पे एक पलड़े पर मुझको खड़ा किया गया, दूसरे पलड़े पे एक बंदे को खड़ा किया गया। हुजूर फरमाते हैं कि फरिश्ते ने तराजू को उठाया, उस तकड़ी को उठाया, एक तरफ मैं था, दूसरी तरफ एक शख्स था, एक से मेरा पलड़ा भारी था, जड़े पल्ले थे भार घना हो गए, वो नीचे जमीन में जाते हैं। हुजूर फरमाते ना कि मैं भारी। फिर वो फरिश्ता कहता है दूसरे से यार लगता है कि जिसामत में फर्क है। वो निस्सा होएगा बेचारा, तां वास्ते ऊंचाई हो गया है। आप एक नहीं 10 बंदे ना बदल करने। हुजूर फरमाते हैं कि एक पलड़े में अकेला मैं था और मेरे मुकाबले इकट्ठे 9 और जमा कर दिए गए, 10 बंदे खड़े कर दिए गए। सरकार फरमाते हैं फिर तराजू को उठाया गया तो मैं 10 पर भी भारी था। सुभान अल्लाह। फिर वो कहते हैं नहीं यार हम एक और तजर्बा करते हैं। फरमाते हैं एक तरफ मैं अकेला था, दूसरी तरफ 100 बंदों को खड़ा किया गया। सरकार फरमाते हैं तराजू फिर उठाया गया, मैं अकेला एक तरफ था, 100 बंदे एक तरफ थे, 100 बंदों पर मैं ही गालिब रहा। फिर वो फरिश्ता कहता है यार छोड़ दो, फैसला हो गया, अगर इस एक शख्स के बदले में पूरी कायनात दूसरे पलड़े में रख दी जाए, ये फिर भी सबसे भारी होगा, ये सबसे भारी होगा, सबसे भारी होगा, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ा और कोई नहीं है, इससे भारी और कोई नहीं है। मखलूक खुदा में सबसे भारी, सबसे अफजल, सबसे अरफा जो है वो सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है। हुजूर के बगैर अल्लाह की मखलूक में और कोई है ही नहीं जो हुजूर के बराबर का हो। रसूलुल्लाह के बराबर का कोई नहीं है। रसूलुल्लाह से बड़ा कौन हो सकता है? बड़ा है कि सिर्फ खुदा की जात है। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है, हुजूर से बड़ा है, सिर्फ ज़ाते खुदा है। अल्लाह की ज़ात के अलावा रसूलुल्लाह से बड़ा और कोई नहीं है। रसूल मुकर्रम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मखलूक है, कायनात आराम के लिए आका व मौला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखिए कि ये बराबरी जो है ना, बराबरी कहने वाले लोगों ने तो कह दिया ना कि हमारे जैसे ही हैं हुजूर, हुजूर हमारे जैसे हैं, आला यादुल्लाह। मगर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाया हुआ है और यकीनन आपने भी बच्चों के अलावा बाकियों के हैं शनाख्ती कार्ड। शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए पिक्चर बनवा ली जाए, एड्रेस मुकम्मल दर्ज करा दिया जाए
اور قلم کے ساتھ اپنے سائن دستخط کر دیے جائیں اور اس کے بعد کہا جائے مینیجر صاحب چنگا بھی السلام علیکم ہم جا رہے ہیں اور 10 دن یا 2 مہینوں کے بعد آپ شناختی کارڈ لے جائیں گے، تو کیا ممکن ہے آپ کو شناختی کارڈ ملے گا؟ نہیں ممکن۔ کیوں نہیں ممکن؟ وہ کہیں گے بھائی اپنا انگوٹھا تو لگاؤ، سائن بھی کر دیا آپ نے، نام بلدیت اور اپنا وطن جو ہے وہ بھی لکھ دیا ہے، مستقل پتہ بھی لکھ دیا، عربی پتہ بھی لکھ دیا، پکچر بھی لگا دی، سب کچھ درج ہو گیا، فیس بھی جمع کر دی گئی جو جتنی بھی ہے، انگوٹھا نہیں لگایا بندہ تو بند آپ کا گنے شناختی کارڈ بندہ بند گنے نہیں ملے گا۔ آپ کا شناختی کارڈ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ اس میں انگوٹھا نہیں لگا ہوا۔ انگوٹھے میں کون سی ایسی خصوصیت ہے کہ جس کا لگانا لازمی ہے؟ انگوٹھا جو ہے اس کے اوپر باریک سی لکیریں ہوتی ہیں، ہم ویسے اگر دیکھیں تو ہم کو نظر آئیں گی، لیکن مشینری کے ذریعے دیکھیں گے تو زیادہ واضح شفاف نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری نسل میں کوئی ایک بھی انگوٹھا ایسا نہیں بنایا کہ جو کسی دوسرے انگوٹھے سے ملتا ہو۔ انگوٹھے کی لکیریں جو ہیں، لائنیں جو ہیں، ہر شخص کے انگوٹھے کی لائنیں کسی بھی دوسرے شخص کے انگوٹھے کی لائنوں سے نہیں ملتی۔ وہ پاکستانی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، پشتون ہے، وہ سعودیہ کا رہنے والا ہے، وہ امریکہ کا رہنے والا ہے، وہ افغانستان کا ہے یا ایران کا ہے، کہیں کا بھی ہے، پوری کی پوری انسانیت میں کوئی انگوٹھا نہیں ہے تو کون مائی کا لال ہے جو کہے کہ رسول ہمارے جیسے تھے؟ جب ہم میں ایک دوسرے کی مثل نہیں مل رہے انگوٹھوں میں تو اللہ کے رسول کی مثل کہاں سے لائیں گے؟ اور یہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ نے یہ بات کو اس انداز میں بھی ایک ثبوت فراہم فرما دیا ہے، جب تمہارے انگوٹھے نہیں مل رہے تو تم میں رسول اللہ کا برابر کون ہو سکتا ہے؟ کہ جائے کہ رسول اللہ سے بھی بڑا بننے کی کوشش کرے، یا تو یہ کہے کہ رسول اللہ ہمارے پاس آ کے سیکھتے ہیں یا انگلش سیکھتے ہیں یا پنجابی سیکھتے ہیں، یہ بات کسی کام کی نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ کے برابر تو کیا، ان کے وہ سے بڑا کیا، برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے رسول اللہ کو بنایا ہی ایسے ہے۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل مجدہ العظیم نے آپ کو جو بھی حسن و کمالات عطا فرمائے، جتنے بھی حسن و کمالات عطا فرمائے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، سبحان اللہ، کوئی نقص کا گمان ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے بھی محاسن عطا فرمائے ہیں، کمالات عطا فرمائے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان میں کسی کو حصہ دار بنایا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ ایسا حسن و جمال ہے حضور کا کہ برابری کسی میں نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام بے مثال نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائیے۔ آپ آخر میں آتے ہیں ہم کہ اس کریم آقا تاجبار آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور جنت تک پہنچنے کے لیے ساتھ نہیں چھوڑے گے انشاءاللہ، انشاءاللہ حضور سے سچی غلامی ہو تو یہ غلامی، یہ تعلق جو ہے یہ کبھی بھی نہیں چھوٹنے والا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سچا حضور کی غلامی میں ملتی گزارنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری کائنات سے بہتر ہے، ساری کائنات سے بہتر ہے، اس بہترین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اعلان عام فرما دیا، ارشاد فرمایا خیر ہو تم سب بہتر بننے کی کوشش کرتے ہو،
کہ کون بہتر ہے، کون بہتر ہے، کون بہتر ہے، میں یہ کام کروں شاید بہتر ہو جاؤں گا، یہ کام کروں شاید بہتر، یہ کام کروں شاید بہتر ہو جاؤں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم تمام میں جو بہترین ہے وہ کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کے اسرار و رموز کو سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے. قرآن کے اسرار و رموز کو سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے، وہ تم تمام میں بہترین ہے. بس قرآن ہی ہے کہ جس کی برکت سے وہ اقبال فرماتے ہیں وہ معذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور یہ خواب ہوئے کہ قرآن ہو کر. اور کسی اور صاحب نے کہا اگر ہم نے نہ قرآن بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. قرآن ہم اپنے باپ دادا مائیں دادیاں نانیاں ان کے جب حالات سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ کیا تھا، وہ سوتے وقت بھی اور اٹھتے وقت بھی کیا قرآن پڑھتی ہیں یا سبحان پڑھتے اللہ. ہیں. اور آج جیسے جیسے دوری پیدا ہو رہی ہے قرآن سے ویسے ویسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بس انہی الفاظ پہ آج کی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ بہترین شخص وہی ہے کہ جو قرآن سیکھے بھی اور قرآن سکھائے بھی. بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن سیکھا جائے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن سکھایا جائے، یہ سب سے عظیم شرط ہے. میں آج کی یہ محفل جو میلاد شریف کی ہے اور قرآن مقدس بیٹے کے ختم قرآن کے حوالے سے ہے، میں آصف صاحب اور ان کے بھائی اعظم صاحب ان کے بیٹے ہیں اعظم صاحب ان کو مبارک پیش کرتا ہوں اور بیٹے کو بھی مبارک کہتا ہوں. ان کے استاد جو ہیں انہیں بھی میں کیا مبارک دے سکتا ہوں. بس جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمتیں اور برکتیں عام ہو جاتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علی الا البلاغ المبین. درود و سلام